میرا نام سمیر ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ جس اسکول میں پڑھتا تھا اس اسکول میں میری امی پرنسپل تھی۔ 8ویں جماعت تک تو مجھے اسکول کی سختی نہیں برداشت کرنا پڑی، لیکن مجھے جیسے ہی 9 کلاس میں پہنچا تو اسکول کی ٹیچر نے میری کھنچائی کرنا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ میری امی چونکہ پرنسپل تھی، جس کی وجہ سے میں کلاس میں کوئی حرکت بھی کرتا، چھوٹی سی شرارت بھی کرتا تو میری امی کو شکایت لگا دی جاتی۔ کبھی بھی کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آتے تب بھی مجھے پرنسپل آفس میں لے جایا جاتا۔ اگر وہ میری امی نہ ہوتی تو پھر تو بات الگ تھی، لیکن اب پرنسپل ہی میری ممی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی بھی محسوس ہوتی۔ لیکن میں پڑھائی پر اپنی پوری جان لگا رہا تھا، لیکن پھر بھی میری 80 ہی آ رہی تھی۔ خیر بہت مشکل سے میں نے 2 سال گزارے۔ اب میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ میری امی نے اسکول کے ساتھ ساتھ اب گھر پر پڑھانا شروع کر دیا۔ جو لڑکیاں پڑھائی میں کمزور ہیں ان کے لیے امی نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے۔ اس میں آدھی بچیاں تو میرے اسکول کی ہی ہیں اور 2-4 ہمارے محلے کی ہیں۔ میں تو خیر کالج میں ہوں، اس لیے تو شکر کرتا ہوں کہ اگر میں اسکول میں ہوتا تو اب مجھے بھی ٹیوشن میں پڑھنا پڑتا۔ میں جوان ہو چکا تھا اور نہایت ہی ہینڈسم تھا۔ کالج میں میری دوستی کچھ ایسے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی جنہوں نے مجھے الٹے کاموں کی طرف راغب کر دیا۔ محفل میں دیکھنے کا شوقین ہو گیا تھا اور دن بدن میرے اندر یہ تڑپ اٹھ رہی تھی کہ کب وہ دن آئے اور میں بھی بالکل اسی طرح علم کی طرح کروں۔ میری امی جن کی لڑکیوں کو اکیڈمی پڑھاتی تھی، ان میں سے ایک لڑکی کا نام ماہی تھا۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت تھی۔ گلابی ہونٹ، لمبے بال اور رنگت کی گوری چٹی تھی۔ جو میں نے اس سے پہلی بار دیکھا تو میں تو پاگل سا ہی ہو گیا تھا۔ اس کی عمر تو کم تھی، لیکن وہ پھر بھی جوان ہو چکی تھی۔ اس کا اگلا اور پچھلا سامان کافی بڑا تھا، مجھے پاگل کر رہا تھا۔ وہ بھی کوئی شریف لڑکی نہیں تھی، وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہمارے محلے کے قریب ہی رہتی تھی۔ 2-4 مرتبہ اسے آنکھ مٹکا ہوا اور میں نے اسے نمبر کا اشارہ کر دیا۔ پہلے تو اس نے میرے اشارے کو اگنور کیا۔ جو میں نے 2-3 مرتبہ مسلسل فون کا اشارہ کیا تو اس نے ایک پرچی پر نمبر لکھ کر واش روم کے بہانے باہر آ کر مجھے پکڑا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات کو واٹس ایپ پر میسج کرنا۔ شام 7 بجے تک سب لڑکیاں چھٹی کر چلی جاتی تھیں۔ معمول کے مطابق 9-10 بجے تک میں کالج کے کام سے فری ہو چکا تھا۔ میں نے رات کو ماہی کو میسج کیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ نمبر دوبارہ چیک کیا، لیکن نمبر تو سم تھا۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ آف لائن ہو چکی تھی۔ میں نے ساری رات اس کے میسج کا انتظار کیا، وہ آن لائن ہو کر مجھے میسج کرے گی، لیکن اس نے میسج نہیں کیا۔ اگلے روز میں کافی غصے میں تھا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے آئی تو میں نے اسے اشارہ کر کے باہر بلایا۔ امی ابھی کچن میں ہی تھی، وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ماہی سے کہا، میں پوری رات تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے میسج ہی نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگی، سوری یار، میں رات کو جلدی سو گئی تھی۔ ماہی اس وقت زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ ماہی نے مجھے یقین دلایا کہ آج رات وہ خود مجھے میسج کرے گی۔ خیر میں دوستوں کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات 12 بجے مجھے ماہی کا میسج آیا۔ پھر مسلسل 3 گھنٹے میں نے ماہی سے باتیں کی۔ یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہا۔ اب تو میری گرل فرینڈ بن چکی تھی اور ہم ایک دوسرے کو بہت قریب ہو چکے تھے۔ ماہی سے ملنا چاہتا تھا، وہ بھی میری خواہش پر راضی ہو گئی اور ایک رات ہم دونوں تیسرے کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں گئے۔ اس دن ماہی نے
بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں واش روم کرنے کے لیے اٹھا۔ واش روم پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا موبائل میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اپنی نوٹس وغیرہ میں چیک کیا لیکن اس میں واقعی موبائل نہیں تھا۔ میں ڈر گیا۔ جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر آیا تو یہ دیکھا کہ میری جان آ گئی کہ میرا موبائل وہیں پڑا تھا لیکن ماہی اس کو استعمال کر رہی تھی۔ موبائل کا لاک پتہ تھا۔ میں نے ماہی سے کہا مجھے لگا کہ میرا موبائل گر گیا۔ میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی اچھا تو تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو، میرے تو جیسے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا خود ہی دیکھ لو۔ اس نے موبائل میری طرف کیا۔ ماہی نے وہ فلم دیکھ شرمندہ ہو گیا۔ تو بس ایسے ہی، ماہی کہنے لگی مجھے سب پتہ ہے، شرماؤ نہیں، اب کیا فائدہ، میں نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ واپس بائک پر ماہی نے مجھے کہا کہ سمیر تمہیں یہ فلمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ جب مانا خوش ہو کر ٹھکانا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ماہی نے میرا ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ دونوں سے سب پوچھ کرنے لگی کہ کب ماہی اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اچانک ایک دن میری بہن کا فون آیا، ان کی سسرال کی طبیعت بہت خراب ہے، روز ہاسپٹل میں آئی ہے، امی کا جانا ضروری تھا۔ امی ابھی اسکول سے واپس ہی آئی تھی۔ اب میں نے جلدی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی اور مجھے کہا کہ گھر میں دھیان سے رہنا، شاید واپس میں صبح ہو جائے۔ جو لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئیں تو انہیں بتا دینا کہ آج اکیڈمی سے چھٹی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ماہی کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ ماہی بھی بہت خوش تھی۔ اکیڈمی کی سب لڑکیوں کا گروپ بنا ہوا تھا اور ماہی بھی اس میں ایڈ تھی۔ ماہی نے میسج کر دیا کہ آج اکیڈمی سے چھٹی ہے اور خود ماہی پڑھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے ہی ماہی کو کہا تھا کہ تم سب کو میسج کر دینا کہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ 4 بجے ہمارے دروازے پر بجے مجھے یقین تھا کہ ماہی ہوگی۔ دروازہ کھولا اور واقعی ہی ماہی تھی، کیونکہ اور کسی کی اکیڈمی کے وقت آنا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، ماہی نے گلے لگا لیا۔ میں نے بھی ماہی کو کہا تمہیں بہت پیار آ رہا ہے۔ ماہی نے کہا کہ تمہیں نہیں آ رہا مجھ پر۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آ جاؤ اندر گیم کھیلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے کافی دیر ویڈیو کھولی لگا رہی تھی۔ ماہی سے پوچھا میں تو باہر سے کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ماہی نے مجھے کہا کہ جو تم اپنے لیے لے آؤ گے وہی میرے لیے لے آنا۔ میں جلدی سے بھائی نہیں نکل کر بازار سے اپنے لیے اور ماہی کے لیے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی ماہی کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ میں نے ماہی کو یورس کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ آج ہم دونوں مل کر علم کی طرح کریں گے۔ ماہی نے کہا جیسے تمہیں اچھا لگے، ویسے بھی میں نے وعدہ کیا ہے، آج ٹائم آ گیا ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ میں نے کہا بالکل۔ پھر ماہی نے کہا اب آتے ہیں، کرتے ہیں 2 گھنٹے۔ اس طرح شام کو ماہی اپنے گھر چلی گئی اور میں پرسکون ہو گیا، خوش تھا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ان وادیوں کی سیر کی تھی۔ ماہی بھی میری دیوانی ہو چکی تھی۔ اب جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہم ان وادیوں میں جاتے اور